اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے متعلق یہ بات بیان کی تھی کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی ہو، نبوت عطا کی ہو اور حکمت و دانشمندی عطا کی ہو، وہ ان تمام اوصاف سے متصف ہونے کے بعد لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یعنی میری عبادت کرنے لگو، میری اطاعت کرنے لگو، ہر بات میں میری ہی چلاؤ اور میرا ہی کہنا پورا کرو اور اللہ تعالیٰ سے گویا کوئی تعلق نہ رکھو، اللہ تعالیٰ سے کوئی مطلب نہ رکھو۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی ہو، وہ تو یہ کہے گا کہ اللہ والے بن کر رہو، اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ رہو، اللہ تعالیٰ کا استحضار رہے، اور اس بات کا تمہیں ہر وقت خیال رہنا چاہیے کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اب تمہیں اپنی پوری زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ اس لیے وہ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب اس پر نازل ہوئی ہے اس کتاب کی تمہیں وہ تعلیم دے رہا ہے، اور خود تم اس کتاب کی تمام آیات اور تمام چیزوں کو پڑھ رہے ہو جس میں اس طرح کی بات نہیں مل سکتی ہے، اور نہ تم کو اس طرح کا کوئی حکم دے سکتا ہے کہ فرشتوں کو اور انبیاء کرام کو تم اپنا خدا بنا لو، اپنا معبود بنا لو، یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اور پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تم مسلمان ہو اور پھر اس کے بعد تم کو کفر کی طرف دعوت دے، تم کو کفر کا حکم کرے؟ یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ انبیاء کرام کی طرف یہ بات جو منسوخ کی گئی کہ انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے اس چیز کو حرام کیا، انہوں نے اس چیز کو حلال کیا، یہ جو بالخصوص بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کرام پر الزام لگایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے کہا یا ہمارے نبی نے اس طرح سے کہا، ان کی گویا صفائی ان کے سلسلے میں پیش کی گئی کہ کوئی بھی نبی اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا ہے، یہ تمہارا الزام ہے اپنے پیغمبروں پر۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی بات لے کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے، اور انہوں نے جو کچھ بھی کہا وہ صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بن کر رہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اپنا شعار بنا لو۔ اب ان کے جانے کے بعد تم نے کیا کیا؟ تم نے کتابوں میں تحریف کی، تم نے ان کی باتوں میں تبدیلیاں کی، اور تم اپنی منمانی کرنے لگے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرنے لگے۔ تو یہ تمہارا اپنا عمل ہے، تمہارا اپنا فعل ہے، نہ کہ انبیاء کرام کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ ابھی جو آیات پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان کا تذکرہ کیا ہے کہ پیغمبروں سے بھی عہد و پیمان لیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں گے، اور خود ان کے رہتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کوئی دوسرا پیغمبر آ جاتا ہے، کوئی دوسرا نبی آ جاتا ہے، تو یہ ذمہ داری ہوگی اس نبی کی کہ وہ خود بھی اس پر ایمان لائے اور اپنی قوم کو بھی رہنمائی کرے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، ان پر تمہیں ایمان لانا ہے۔ اس طرح کا عہد و پیمان لیا گیا، اور پھر دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تابعدار ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار ہے، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ انہی باتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور ذرا اس وقت کو بھی اے نبی یاد کر لیجئے، یا ان لوگوں کے سامنے اس وقت کا بھی تذکرہ کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد و پیمان لیا تھا، تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا تھا، اور کس بات کا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ تم کو جو کتاب عطا کی گئی ہے اور جو تم کو حکمت اور دانشمندی عطا کی گئی ہے، اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو نبی بنایا گیا، تم پر کوئی کتاب یا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات آئی۔ ہر نبی پر اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، 3 پیغمبر بالخصوص مشہور ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے بعد، کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل ہے۔ تو ان پیغمبروں پر یہ چھوٹی چھوٹی جو کتابیں آئی ہیں صحیفے کی شکل میں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی، شیس علیہ السلام کو دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تورات کے علاوہ، اسی طرح سے اور بھی پیغمبر ہیں، تو ان پیغمبروں سے بھی اور دیگر پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا، ایک وعدہ لیا،
وہ وعدہ یہ دیا کہ تم کو ٹھیک ہے نبوت تم کو دی گئی، تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا گیا، دانشمندی عطا کی گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو لوگوں کی ہدایت پر معمور کیا گیا، لیکن ایک بات یہ یاد رکھنا کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ اگر تمہارے پاس یعنی تمہارے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی پیغمبر آ جاتا ہے، کوئی دوسرا رسول آ جاتا ہے، مصدق لما معکم، اور وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس جو علم ہے، اور کون سا علم؟ ظاہر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم، توحید کا علم ہے، برزخ کا علم ہے، آخرت کا علم ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا علم ہے، قیامت کا علم ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا علم ہے کہ تم کو یعنی مرنے کے بعد ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، جنت اور جہنم کا علم ہے، یہ جو تمہارے پاس علوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو نبی بنانے کے بعد دیے گئے، اگر یہی علم لے کر وہ بھی آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مقرر کیا ہوا پیغمبر ہے، اللہ ہی کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے، کیونکہ خود ساختہ رسول اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا، وہ آخرت کی بات نہیں کر سکتا ہے، وہ جنت اور جہنم کی بات نہیں کر سکتا ہے، وہ برزخ میں کیا ہونے والا ہے ان چیزوں کی بات نہیں کر سکتا، وہ توحید کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، لہٰذا اگر اس طرح کی بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقرر کیا گیا ہوگا پیغمبر وہی اس طرح کی بات کرے گا، وہی اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلائے گا، وہی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس کرائے گا، اور اسی طرح سے جنت اور جہنم کا تذکرہ وہی کر سکے گا، لہٰذا ایسا کوئی پیغمبر آتا ہے کہ جو تمہارے پاس تعلیمات ہے، جو تمہارے پاس علم ہے، وہی علم اس کے پاس بھی ہے، اور تمہارے پاس جو علم ہے اس کی وہ تصدیق کر رہا ہے کہ نہیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ جو لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، آپ جو لوگوں کو قیامت کا استعداد ان کو کرا رہے ہیں یا قیامت میں زندہ ہونے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا آپ جو ان کو یقین دلا رہے ہیں، ان کے سامنے یقینہ پیش کریں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو اس طرح کی تصدیق وہ کر رہا ہے، تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے اے پیغمبروں، تمہاری ذمہ داری ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تم اس پیغمبر پر ایمان لاؤ گے، تم اس پیغمبر پر اس بات پر ایمان لاؤ گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا پیغمبر ہے، اور جو کچھ وہ دے رہا ہے، جو تعلیم اس کے پاس ہے، اس تعلیم پر بھی ایمان لانا پڑے گا۔ نبیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی طرف جو کچھ بھی وحی کی جاتی ہے سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہوتی ہے وہ خود ایمان لائے اس پر، جو ان کی طرف وحی کی گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے، انہوں نے پیغمبر کو سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس یہ وحی بھیجی ہے، یہ پیغام بھیجا ہے، انہوں نے سنا اور سننے کے بعد ایمان لانا ہوتا ہے ان کو کہ یہ میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا علم ہے، ہمارے پروردگار کی طرف سے بھیجی ہوئی یہ وحی ہے، یہ تعلیم ہے جو ہم کو ایک نبی کی حیثیت سے دی گئی، اس طرح سے ان کو ایمان لانا پڑتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ رسول ایمان لائے اور اہل ایمان بھی ایمان لیا انہوں نے بھی، وہ بھی ایمان لائے، تو رسول کو ایمان لانا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ان کو دیا جاتا ہے، لہٰذا تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ اس کو ایک رسول کی حیثیت سے ماننا ہے، اور جو تعلیمات اس کے پاس ہے ان تعلیمات پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ اللَّهَ، اور اس کی حمایت کرنا ہے، اس کی مدد کرنا ہے، جہاں پر مدد کی ضرورت ہو، جہاں پر اس طرح کا تقاضا ہو وہاں پر تمہیں اس کا ساتھ دینا ہے، اس کی مدد کرنا ہے، جہاں وہ دشمنوں کے دربے میں ہو یا مثال کے طور پر جہاد کر رہا ہے اور تمہاری موجودگی ہے، اس وقت تم موجود ہو تو تم کو اس کے جہاد میں اس کے ساتھ شریک ہونا ہے، اس طرح سے اس کی حمایت، اس کی مدد یعنی حق کے ساتھ تم کو اس موقع پر بھی رہنا ہے، یہ نہیں کہ تم فرق کرنے لگو کہ بھئی آپ اپنی دنیا سنبھالیے ہم اپنی دنیا سنبھالیں گے، آپ اپنی قوم کو سنبھالیے ہم اپنی قوم کو سنبھالیں گے، آپ اپنے علاقوں کو دیکھیے ہم اپنے علاقوں کو دیکھیں، تو انبیاء کرام کے لیے علاقہ نہیں ہوا کرتا ہے، امت نہیں ہوا کرتی، اگر ایک ہی وقت میں دو نبی ہے تو دونوں کو ایک دوسرے پر ایمان لانا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی تعلیمات پر ایمان لانا ہے، اور اگر ایک ہی جگہ پر ہے تو دونوں کو ایک دوسرے کی حمایت، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، ایک دوسرے کو طاقت اور یعنی تقویت پہنچانا ہے۔ چنانچہ یہ ان سے عہد و پیمان لیا گیا۔ یہاں پر انبیاء کرام سے عہد و پیمان کا ذکر ہے، لیکن ہم جب غور کرتے ہیں تو تین عہد و پیمان ہم کو ملتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمام مجموعہ انسانیت سے لیا ہے۔ ایک پہلا جو عہد و پیمان ہے، پہلا جو میثاق ہے وہ عہد الست کہلاتا ہے، جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے لیا، یہ کہہ کر الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پشت سے تمام انسانوں کو روح کی شکل میں نکال لیا، جتنے بھی لوگ قیامت تک پیدا ہونے تھے جب روح کی شکل میں سب سامنے آ گئے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے سامنے یہ بات رکھی کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب، تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو جتنی بھی روحیں تھیں اس وقت جو قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحیں تھیں، ان سب نے کہا بلا شہدنا علی انفسنا، ہاں کیوں نہیں،
آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، آپ نے ہم کو وجود عطا کیا ہے، آپ ہمارے رب ہیں، اور ہم اس بات پر اپنے آپ کو گواہ بناتے ہیں کہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی رب، ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم آپ کو ہی اپنا رب مانتے ہیں، ہم آپ کو ہی اپنا معبود مانتے ہیں۔ ایک تو وہ عہد، دوسرا یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے تمام پیغمبروں سے کہ ہم نے ان سے عہد و پیمان لیا، سارے پیغمبروں سے لیا۔ اب یہ عہد و پیمان ایک تو بھی جیسا ہم نے تذکرہ کیا کہ تمام پیغمبروں سے اس بات کا عہد و پیمان لیا گیا جو اس آیت میں مذکور ہے کہ اگر تمہارے رہتے ہوئے تمہارے علاقے میں یا تمہارے علم میں یہ آئے کہ اللہ کا کوئی پیغمبر آیا ہے اور تمہاری اس کی ملاقات ہوتی ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہے، اس کی تعلیمات پر ایمان لانا ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے، اس کی مدد کرنا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ تمام پیغمبروں سے اس بات پر عہد و پیمان لیا گیا تھا کہ تم اپنے بعد آنے والے پیغمبر کے سلسلے میں اپنی قوم کو نصیحت کر جانا کہ تمہارے پاس ہمارے بعد جو پیغمبر آئے گا تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے، اس بات پر عہد و پیمان لیا گیا۔ اور تیسرا اس کا یہ بھی ہے کہ ہر نبی سے اس بات کا عہد و پیمان لیا گیا کہ آخری پیغمبر کے سلسلے میں اپنی امت کو بتا دیجیے اور اس سے عہد و پیمان لے لیجیے کہ آخری نبی اگر ان کی زندگی میں آ جاتا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ اس پر ایمان لائیں گے بلکہ اس کا بھرپور طریقے پر ساتھ دیں گے، اگر وہ جہاد کرتا تو اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو مدد پہنچائیں گے، اور جو بھی تقاضے ہوتے ہیں حالات کے اعتبار سے بہرحال اس کے پشت پر ہر وقت رہیں گے اور اس کی بھرپور مدد کریں گے۔ اس بات کا عہد و پیمان تمام پیغمبروں سے لیا گیا۔ اور ایک اور عہد و پیمان ہے جو خاص طور پر بنی اسرائیل کے علماء سے لیا گیا تھا کہ انبیاء کرام کے جانے کے بعد جو بھی ان کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو تم لوگوں تک پہنچاؤ گے، خود بھی عمل کرو گے اور لوگوں تک پہنچاؤ گے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ۔ اور ذرا اس وقت کو بھی یاد کیجئے کہ جب ان لوگوں سے عہد و پیمان لیا گیا تھا جن کو کتاب دی گئی تھی، پچھلے پیغمبروں بالخصوص تورات اور انجیل کہ ان کے علماء سے بھی اس بات کا عہد و پیمان لیا گیا تھا کہ یہ جو کتاب تمہارے پیغمبر کو دی گئی ہے اس کتاب کی تعلیمات پر تمہیں عمل کرنا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے اس کی تعلیمات کو، اور خبردار کہ ولا تکتمون، اس کی تعلیمات کو چھپانا نہیں ہے۔ تم اس بات کو پورا کرتے ہو، اس پر عہد و پیمان کرتے ہو تو تم اپنی ذمہ داری کو پورا کرو گے، تو ان سب نے اقرار کیا تھا کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ تو یہ تین عہد و پیمان، ایک عہد الست والا جو تمام انسانوں سے لیا گیا، دوسرا تمام پیغمبروں سے عہد و پیمان لیا گیا، اور تیسرا یہ کہ علماء بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا گیا ان کی کتابوں کے سلسلے میں، ان کے پیغمبروں کی تعلیمات کے سلسلے میں کہ خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے۔ بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ذکر کیا گیا کہ پیغمبروں سے عہد و پیمان لیا گیا تھا، یہ کہاں لیا گیا ہے؟ وہی عالم ارواح میں یا اس دنیا میں؟ تو دونوں باتوں کا احتمال ہے۔ ممکن ہے کہ عالم ارواح میں جتنے پیغمبر دنیا میں آنے والے تھے ان سب سے عہد و پیمان لے لیا گیا ہو کہ بھائی تمہاری زندگی میں اگر دوسرا پیغمبر آ جاتا ہے، تمہارے علاقے میں آتا ہے یا تمہارے علم میں آتا ہے، تمہارا اس پر ایمان لانا اور اس کی تعلیمات پر ایمان لانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یا اس طرح کا کہ آخری پیغمبر کے سلسلے میں ہر نبی اپنی اپنی امت سے عہد و پیمان لے گا، اس بات پر ہم سے وعدہ کریں کہ اس کو مانیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا ہو، دونوں باتیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو اللہ اس کا حقیقی رکھتا ہے۔ تو قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تمہارے پاس اگر کوئی پیغمبر آ جاتا ہے، یعنی تمہاری موجودگی میں کوئی پیغمبر آ جاتا ہے تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے؟ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ واخذتم على ذلكم اصری، اور اس ذمہ داری کو تم پوری طرح سے اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ یہ ذمہ داری ہے، ذمہ داری کا ایک بوجھ ہے جو تم کو اٹھانا ہے، کیا تم اس بات کے لیے آمادہ ہو، تیار ہو؟ قالوا اقررنا، تو تمام پیغمبروں نے کہا کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی پیغمبر آتا ہے، ہمارے علم میں آتا ہے، ہمارے علاقے میں آتا ہے، تو ہم نہ صرف یہ کہ اس پر ایمان لائیں گے بلکہ بھرپور طریقے پر اس کا ساتھ دیں گے۔ یا آخری پیغمبر کے سلسلے میں کہ ہم اپنی امت سے یعنی ہر نبی نے یہ بات کہی کہ ہم اپنی امت سے آخری نبی کے سلسلے میں عہد و پیمان لیں گے۔ اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اس بات پر گواہ رہو کہ تم نے اس بات کا عہد و پیمان کیا ہے ہم سے، کہ تم اپنی ذمہ داری کو اس انداز سے پورا کرو گے۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم بھی اس بات پر گواہ ہیں
کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اس طرح کا عہد و پیمان ہوا ہے۔ میثاق ہم نے اس سے پہلے بھی بات بتائی تھی کہ اردو میں ہم دو لفظ بولتے ہیں، ایک وعدہ بولتے ہیں، ایک عہد بولتے ہیں۔ عہد دونوں طرف سے ہوتا ہے، ایک شخص وعدہ کرتا ہے، اسی کو دوسرا شخص بھی اسی کے سلسلے میں وعدہ کرتا ہے، تو دونوں طرف سے جو وعدہ ہوتا ہے وہ میثاق عربی میں کہلاتا ہے، اور اردو میں اس کو عہد کہتے ہیں، عہد و پیمان جس کو بولتے ہیں۔ اور وعدہ ایک طرف سے صرف ہوتا ہے کہ ہم بھائی فلاں وقت پر آئیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں فلاں وقت پر آئیں گے، یا ہم وعدہ کرتے ہیں فلاں چیز آپ کو دیں گے، تو یہ ایک ہی طرف سے وعدہ ہوتا ہے۔ لہذا وعدہ خلافی اگر کی جاتی ہے تو یہ بدترین قسم کا جرم ہے، اور جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، معلوم ہوگا کہ وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی علامت ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔ عہد و پیمان میں تو یہ ہے کہ اس کے مقابلے، وعدے کے مقابلے میں اس کی اہمیت کم ہے، کیونکہ دونوں طرف سے بات پائی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی طرف سے ذہن سے نکل جائے، ہو سکتا ہے ان کے ذہن سے نکل جائے، یا کسی بھی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر کے اپنے اس عہد کو ختم کر لیں، یا اس کے سلسلے میں جو کوئی مناسب بات کر لیں، لیکن وعدہ چونکہ ایک طرف سے ہے، لہٰذا اس کو اگر اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو وہ منافقت کی علامت ہے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، چنانچہ اس عہد و پیمان پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے پیغمبروں سے کہ ٹھیک ہے، اس بات پر آپ لوگ گواہ ہیں اور ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ گواہ ہیں۔ فمن تولى بعد ذلك، اب اس کے بعد اگر کوئی روگردانی کرتا ہے، اس وعدے سے انحراف کرتا ہے، جو اقرار کیا اس اقرار کے خلاف کرتا ہے، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے ہی لوگ تو فاسق و فاجر ہیں، ایسے ہی لوگ تو سنگین قسم کے مجرم ہیں کہ جو وعدہ تو کر لیا اس وقت، لیکن اس کے بعد جب پورا کرنے کا وقت آیا تو پورا نہیں کر رہے، اس کو اس کے مطابق کام نہیں کر رہے، اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے۔ لہٰذا ایسے تمام لوگ جو وعدہ کرنے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد اس اقرار کی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ فاسق و فاجر قسم کے لوگ ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو بھی یہود اور نصارہ تھے ان کی طرف اشارہ اس میں کر دیا گیا کہ لوگوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ آخری نبی پر ایمان لائیں گے، اپنے پیغمبروں سے تم نے وعدہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے یہود نے وعدہ کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے نصارہ نے وعدہ کیا تھا، ان دونوں نے اپنے پیغمبروں سے جو وعدہ کیا تھا، آج اس وعدے کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں، اس عہد کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں؟ جب وہ آخری نبی آ چکا ہے اور اپنی کتابوں کی روشنی میں انہوں نے پہچان بھی لیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کے بعد اس عہد کو توڑ رہے ہیں، اس اقرار کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو پھر لہٰذا اب تم خود فیصلہ کر لو کہ تم اہل ایمان میں شامل کیے جانے کے لائق ہو یا فاسق و فاجر کے زمرے میں رکھے جانے کے لائق ہو، کیونکہ تمہاری طرف سے کھلی ہوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کی تلاش میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین تو وہ ہے جو پیغمبروں کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے، اور اس طریقے پر چلنے والے کو اللہ تعالیٰ کامیابی کا مژدہ سناتا ہے۔ اب اگر اس طریقے کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، کسی اور طریقے کی تلاش میں ہے، چاہے وہ باپ دادا کے دیے ہوئے طریقے ہوں، چاہے وہ خاندانی رسم و رواج ہوں، یا ان کے اپنے لفظ کے اعتبار سے طریقے ہوں، بہرحال جو بھی اس کے علاوہ طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردود ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل قبول ہے۔ لہذا اگر یہ لوگ اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو تلاش کریں تو ٹھیک ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن حقیقت یہ سن لیں کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ کوئی چھوٹا سا ذرہ ہو، چاہے کوئی بڑا سیارہ ہو، زمین کا گولا ہو یا آسمان سر پر جو صاحبان کی شکل میں ہے، کوئی بھی مخلوق کسی بھی انداز میں ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تابعدار ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر رہی ہے۔ یہ فرمانبرداری چار و ناچار کر رہا ہے، جس اندر یعنی اپنی خواہش کے مطابق ہاں بھائی ہم کو کرنا چاہیے، یا مجبور ہو کر کرنا پڑ رہی ہو، لیکن بہرحال ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تابعدار ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک جتنی بھی چیزیں ہیں، چھوٹی بڑی نباتات، جمادات، اور اسی طرح سے ہوا اور فضا اور پانی اور سمندر اور پہاڑ، اور یہ جس قدر بھی ہم سوچ سکتے ہیں یا جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر رہی ہے، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی، ہر حال میں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور ان سب کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف لوٹائے گا۔ یہ جتنے بھی انسان ہیں آج اللہ کو نہیں مانتے، نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں ہو رہے، نہ ہو جنت اور جہنم پر ایمان نہیں لا رہے، نہ لائے،
لیکن بہرحال ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹ کر جائیں گے، اللہ کے علاوہ کہیں اور نہیں جا سکتے۔ الا الینا ایابہم، ان سب کی واپسی ہماری ہی طرف ہے، یہ سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ان کا اپنا یہ خیال کہ ہم قبر میں رکھ دیے جائیں گے اور ہمارے جسم کو کیڑے مکوڑے کھا کر اپنی غذا بنا لیں گے اور ہڈیاں بڑے بڑے بوسیدہ ہو جائیں گی۔ اب کس کے اندر اتنی طاقت ہے اور اتنی قدرت ہے کہ ہمارے جسم کو دوبارہ بنایا جا سکے، ہم کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے؟ کسی کے اندر اتنی قدرت نہیں۔ تو تمہارے کہنے کے اعتبار سے کسی کے اندر قدرت نہیں ہوگی، لیکن جس اللہ نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم کو تمہاری قبر سے نکالے گا۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی کی طرف یہ سب پلٹ کر جانے والے ہیں۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے، تمام لوگوں سے کہہ دیجیے، اور نبی کیا بلکہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان سب کو مخاطب بنایا گیا کہ ہر مخاطب اپنی اپنی جگہ پر اس بات کے لیے تیار ہو کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان صرف یہ نہیں کہ اللہ کو مان لیا، ہاں اللہ تعالیٰ ہے، اس طرح سے تو ابو لہب بھی مان رہا تھا، اس طرح سے ابو جہل بھی مان رہا تھا، اور دیگر جتنے بھی کافر تھے وہ بھی مان رہے تھے۔ اس طور پر ماننا اللہ تعالیٰ کو کہ اس پوری کائنات کا تلے تلا وہی مالک ہے، وہی چلانے والا، وہی مدبر، وہی منتظم، زمین سے لے کر آسمان تک اسی کا حکم چلنے والا، تمام چیزیں اسی کی حکمرانی میں ہیں، اور کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی بھی چیز اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ وہ ہر چیز پر ہر وقت قدرت رکھتا ہے، تمام انسانوں پر قدرت رکھتا ہے، زمین پر بھی اس کی قدرت ہے، آسمانوں پر بھی اس کی قدرت ہے، تمام مخلوقات پر اس کی قدرت ہے، کوئی بھی چیز اس کے قبضے سے اور اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ اس طور پر، اور پھر وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ اس طور پر اے مخاطب یا اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ پر اس طرح سے ایمان لائے۔ وما انزل علینا، اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا قرآن کی آیات کی شکل میں یا اور الگ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیمات اور ہدایات دی گئی، ہم ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا قرآن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی آیات ہیں، اور یہ تمام چیزیں اس کے علاوہ کہیں سے نہیں۔ اسی طرح سے وما انزل علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا، جو تعلیمات دی گئی، اسماعیل علیہ السلام کو جو تعلیمات دی گئی، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو بھی پیغمبر ہوئے، جتنے بھی ہوئے، ہم ان تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ہمارے وہاں کا یہ معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارا مزاج یہ نہیں ہے کہ ہم پیغمبروں کے درمیان تفریق کریں گے، بنی اسرائیل کے پیغمبر ان کو نہیں مانیں گے، یہ فلاں علاقے کے پیغمبر ہیں ان کو نہیں مانیں گے، یہ فلاں قوم کے پیغمبر ہیں ہم ان کو نہیں مانیں گے، یہ کالوں کے پیغمبر ہیں، یہ گوروں کے پیغمبر ہیں لہٰذا ان کو مانیں گے، ان کو نہیں۔ ہمارے وہاں یہ مزاج نہیں، ہمارے وہاں مزاج یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں اور قیامت تک مانتے رہیں گے۔ ہمارے وہاں کوئی فرق نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، تعلیمات کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، جغرافیائی علاقے کے اعتبار سے، قوم و ملت کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے ہمارے وہاں کوئی تفریق نہیں ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم پیغمبروں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، یہاں تک کہ یہ چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ان کے پاس علم زیادہ، ان کے پاس علم زیادہ، ہم اس طرح سے نہیں۔ جتنے پیغمبر ہیں سب سراغوں پر اور سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، اور سب پر ہمارا ایمان، ہم کسی کو بھی کسی اعتبار سے کم نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اسی طرح سے بالخصوص موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان کا نام اس لیے بالخصوص لیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مان رہے، آخری پیغمبر کو نہیں مان رہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مان رہے، آخری پیغمبر کو نہیں مان رہے، لہٰذا بالخصوص ان کا نام دیا گیا کہ تم مانو یا نہ مانو ہم کو، لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں، تم ہم کو مانو یا نہ مانو، ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ بھی دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا، والنبیون من ربہم، اور اسی طرح سے دیگر جتنے بھی پیغمبر آئے کہ جن کا نام ہمیں معلوم یا نہیں معلوم، ہم سارے پیغمبروں کو یہ اس طور پر مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کہ یہ چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ فلاں علاقے میں، یہ فلاں، اس طرح کی کوئی تفریق نہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے تابعدار ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار۔ مسلم کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پر تابعداری کرنے والا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینے والا، کسی کے حکم کا مکمل طور پر یعنی اس کا فرمانبردار بنا لینے والا، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وفاداری کا پیکر، تابعداری کا پیکر، سر سے پیر تک وہ اللہ تعالیٰ کا یا جس کی بھی اطاعت مثال کے طور پر کر رہا ہے اس کا مکمل طور پر تو سر سے پیر تک اس کا تابعدار۔ تو ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کا ہی سر سے پیر تک تابعدار ہوتا ہے، تابعداری کا وہ پیکر ہوتا ہے۔ لہذا ایسے شخص کو مسلمان یہ لفظ مسلم ہے اسی میں الف نون بڑھا کر اردو میں مسلمان بنا دیا گیا۔ اور یہ نام کس نے دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے نام دیا ہے۔
ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، یہ نام تم کو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہے، اور اس امت میں بھی تم کو یہی نام دیا جا رہا ہے، اس ملت میں بھی تم کو یہی نام دیا جا رہا ہے کہ تم مسلم ہو۔ قال اسلم، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ تابعداری اختیار کیجیے، انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا تابعدار ہوں۔ تو انہوں نے ہی ہوا سماکم المسلمین، تمام اللہ کو ماننے والے افراد کو انہوں نے مسلم کہا، اور اسی سے مسلمان ہے۔ بہرحال کہ مکمل طور پر تابعدار اور فرمانبردار اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، تو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے تابعدار ہیں، یعنی جس نے تمام پیغمبروں کو بھیجا، جن پر کتابی بعض میں سے جن پر کتابی بھی اتاری گئی، ہم ان تمام پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں اور ان پیغمبروں کے بھیجنے والے پروردگار کے ہم تابعدار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اب اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرتا ہے، کسی اور طریقے کو اختیار کرتا ہے، اس پر چلتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا وہ طریقہ، اس کا وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل قبول ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت اتار دی اور اعلان بھی کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یعنی وہ دین جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور تمام پیغمبروں تک سے ہوتا ہوا آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور یہاں پر آ کر اپنی تمام شکلوں کے ساتھ مکمل ہو گیا، اس دین کو ہم نے آج تمہارے لیے مکمل کر دیا، حرام اور حلال کے اعتبار سے، اسی طرح جائز اور ناجائز کے اعتبار سے، پسند اور ناپسند کے اعتبار سے ہم نے اس دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا جس کی ابتدا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے کی گئی تھی۔ اور واتممت علیکم نعمتی، اپنے آپ کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے جو بھی ممکن طریقے اور تدبیریں ہو سکتی تھیں وہ بطور نعمت کے تمہیں دے دی کہ تم اس طرح سے ہم کو راضی کر سکتے ہو، تم اس طرح سے ہم کو خوش کر سکتے ہو، تم اس طرح سے ہمارے قریب آ سکتے ہو، تم اس طرح سے ہماری خوشنودی حاصل کر سکتے ہو، ایسے تمام طریقے بطور نعمت کے ہم نے تمہیں دے دی، یا اس دین کو ایک نعمت کے طور پر دیا ہے کہ اس دین کے ذریعے سے اگر تم نے اس پر پوری طرح سے عمل کر لیا تو بہترین ٹھکانہ تمہارا جنت کی صورت میں تم کو دیا جائے گا۔ یہ ایک نعمت ہے یہ دین، کہ اس نعمت کے ذریعے سے ہم آخرت میں جنت حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اس نعمت کو چھوڑ دیا تو پھر آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں رہ جاتا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور یہ بات اچھی طرح سے تمام مسلمانوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ اب تمہارے لیے جو طریقہ ہم نے پسند کیا زندگی گزارنے کا وہ یہی اسلام ہے، اسی اسلام سے ہم تم سے راضی ہو سکتے ہیں، اسی اسلام سے تم کو ہماری خوشنودی مل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اعلان کر دیا کہ رضیت لکم الاسلام دینا، اسی اسلام کے ذریعے سے ہم تم سے خوش ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر اسی کو فرمایا کہ وہ من یبتغی غیر الاسلام دینا، اب اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اختیار کرتا ہے فلن یقبل منہ، تو اس سے وہ طریقہ قبول نہیں کیا ہے، ظاہر کے اعتبار سے وہ عمل کتنا ہی اچھا ہو، لوگوں کو اس کا بڑا فیض پہنچ رہا ہو، کرنے والا بھی مطمئن، دیکھنے والے بھی مطمئن، ہاں بھائی یہ تو دین کا کام ہے، یہ تو بڑا اچھا کام ہے، لیکن دین کا کام صرف وہی ہے جس کی ہدایت ہمیں دی گئی، جس کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا، اور جس کا تعلق براہ راست نبی کے فرمان سے، نبی کے عمل سے ہے، یا آگے تھوڑا نیچے اتر کے صحابہ کرام کے عمل سے۔ اگر کسی ایسے عمل کو ہم انجام دیتے ہیں جس کا تعلق نہ صحابہ کرام سے ملتا ہے، نہ نبی سے ملتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے کسی فرمان میں اس طرح کی کوئی ہدایت، تو پھر وہ عمل چاہے ظاہر کے اعتبار سے کتنا ہی اچھا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نہ تو وہ دین کا عمل شمار کیا جائے گا، نہ اس پر کسی قسم کا کوئی اجر و ثواب ہوگا۔ فلن یقبل منہ، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ انہی تمام باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر بھی انجام دی، یعنی فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی بھی شخص قابل درجے کا مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک اس کی خواہشات، اس کے تمام معاملات، اس کا ظاہر، اس کا باطن، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی زبان، اس کی آنکھ، اس کے کان، ہر چیز میری الہی شریعت کے تابعدار نہ بن جائے۔ تو شریعت میں جو کچھ ہے قول کی صورت میں، عمل کی صورت میں، بس وہی ہمارے لیے نجات دہندہ ہے، اسی کے ذریعے سے نجات مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بال برابر بھی اگر ہم انحراف کرتے ہیں تو پھر ہمارا عمل ناقابل قبول ہے۔
لہٰذا ان تمام آیات کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی عمل قبول کیا جائے گا جس کا تعلق براہ راست دین سے ملتا ہو، قرآن کریم سے ملتا ہو، احادیث نبویہ سے ملتا ہو، نبی کے عمل سے ملتا ہو، نبی کے فرمان سے ملتا ہو، وہ عمل قابل قبول ہے، اس پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی عمل ہے نہ تو اس کے لیے کسی قسم کا کوئی وعدہ نہ اس پر اجر و ثواب کی کوئی بات ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کر کے اپنے نسل کو سنبھالنے کی کوشش کریں، بلکہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے اس سے بات کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔